صدقۃ الفطر کیا ہے؟ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو و کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، ایک روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، دوسرے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر نقد روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان ہو، یا ان پانچوں چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ فطر فوراً واجب ہوتا ہے، اور اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر متحد ہیں کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ صدقہ فطر گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، ان 4 اجناس میں سے کسی بھی جنس سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ گندم یعنی گیہوں سے ادا کریں تو نصف سا یعنی 1.25 کلو، اور جو، کھجور اور کشمش سے ادا کریں تو 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ نصف سا کا احتیاطی وزن 2.25 کلو اور 1 سا کا احتیاطی وزن 4.5 کلو بھی ہے۔ اگر حدیث میں ذکر کی گئی اشیاء کے علاوہ سے صدقہ فطر نکالنا ہو، جیسے چاول وغیرہ، تو اوپر ذکر کی گئی اشیاء میں سے کسی ایک کو متعین کر کے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے پھر اس کی قیمت کے ذریعے سے چاول خرید کر دیے جائیں۔
مثلاً اگر آپ نے گیہوں کو معیار بنایا تو 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اس قیمت میں جتنا چاول آ سکتا ہے خرید کر دیا جائے، یا پھر کھجور وغیرہ کو معیار بنایا تو 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہو اتنی قیمت میں جتنا چاول یا جو چیز بھی دینا چاہیں خرید کر دے دیں۔ صدقہ فطر قیمت کے ذریعے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر گیہوں کے ذریعے ادا کرنا چاہیں تو 1 کلو 590 گرام گیہوں کی قیمت جو بھی ہو وہ مستحق کو دے۔ گیہوں کے علاوہ سے دینا چاہے تو 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہو وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت تو عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر وقت میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا اور نہ دینا۔ جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب ہو اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے لینا جائز ہے، اگرچہ وہ یتیم ہو یا بیوہ ہو۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ایک قیمتی مشورہ، آج کل نصف سا کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے جو مالداروں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے سرمایہ دار حضرات کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں۔ اس میں ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور فقراء کا بھی نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے ہر ایک پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہو چکا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔